بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان مکرم، معزز ناظرین و خواتین و حضرات، ایک عرصے کے بعد آپ سب کے روبرو آنے کا موقع ملا ہے۔ حالانکہ میں آج کچھ حد تک اپنی گوناگو مصروفیت سے دوچار رہا اور اپنے صحیح وقت پہ نہیں آ سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن آنا تو آنا ہی تھا، کیونکہ آج میرے جد کریم حضور قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف ہے۔ میں جانتا ہوں کہ رات کافی ہو چکی ہے، میں پھر کسی موقع پہ آ کے تفصیل سے کچھ گفتگو حضور سرکار سیدنا غوث پاک کے حوالے سے کروں گا۔ آج میں حسب فرمائش، کیونکہ پچھلے 3-4 دن سے لگاتار میرے پاس فون آ رہا تھا، میسج بھی آ رہے تھے کہ حضرت 11 کے دن جب آپ لائیو آئیں تو آپ ایک کلام جو آپ نے تازہ لکھا ہے اور کچھ جگہوں پہ پڑھا ہے، اس کلام کو ضرور سنائیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اسے کچھ حد تک نبھا سکوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بس اسی کلام پر ہی آج میرا ایک پوری گفتگو کا اکتفا رہے گا۔ درود پاک پڑھنے، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام نظر کرتا ہوں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو ایک عرصے کے بعد مجھے دیکھ کر اپنی مسرت اور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، اور اس عید غوثیہ کی مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ جو کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں سرکار غوث پاک کی شان میں، اس کلام کو ہم سب کے لیے وسیلہ بنائے بارگاہ غوث میں۔ اے غوث زمان عبد القادر، اے غوث زمان عبد القادر، اے شاہ جیلا محی الدین، اے غوث زمان عبد القادر، اے شاہ جیلا محی الدین، اے نور نبی ولیوں کے ولی، اے نور نبی ولیوں کے ولی، اے حضرت میرا محی الدین، اے غوث زمان عبد القادر، اے شاہ جیلا محی الدین، حیدر کی آنکھ کے تارے ہو، زہرا کے راج دولارے ہو، حیدر کی آنکھ کے تارے ہو، زہرا کے راج دولارے ہو، ارے حسنین کے دل کی دھڑکن ہو، حسنین کے دل کی دھڑکن ہو، ولیوں کے سلطان محی الدین، اے غوث زمان عبد القادر، اے شاہ جیلا محی الدین، اے غوث زمان۔
یہ شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں. میں کدے اور میں خانے کا، مدھوشالہ اور پب کا مزاج سب جانتے ہیں کہ لوگ ہوش میں جاتے ہیں لیکن پی کر بے ہوش لوٹتے ہیں. مگر اس زمین کے اوپر، اس نیلے آسمان کے نیچے ایک ایسا میکدہ ہے، ایک ایسا میخانہ غوثیت ہے جہاں اگر بے ہوش بھی جائے تو ہوش میں آ جائے. اس تصور کو ذہن میں رکھیں، اس حقیقت کو، اور یہ شعر دیکھیے کہ جو ہوش اڑا کر آتے ہیں جو ہوش اڑا کر آتے ہیں وہ ہوش میں لائے جاتے ہیں. جو ہوش اڑا کر آتے ہیں وہ ہوش میں لائے جاتے ہیں. ارے ہے سب سے الگ تیرا میں خانہ، ہے سب سے الگ تیرا میں خانہ. ایسا کیے ذیشاں محی الدین ہے نور نبی ولیوں کے ولی ہے حضرت میرا محی الدین. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ گردن ولیوں کی زیر قدم، گردن ولیوں کی زیر قدم اعلان مسلسل کرتی ہے. ارے سب چرخے ولایت کے تارے، سب چرخے ولایت کے تارے، تم مہر درخشاں محی الدین ہے نور نبی ولیوں کے ولی ہے حضرت میرا محی الدین. اور یہ شعر بہت ہی محبت کے ساتھ قبول کیجئے گا کہ فرشی بھی کہے عرشی بھی کہے. اس سے پہلے کہ میں یہ شعر سناؤں ایک وضاحت بتاؤں کہ ہر ولی جو عند اللہ ولی ہے، وہ ولی جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ اولیاء اللہ جن سے دشمنی کے لیے اللہ پاک نے یہ وعید نازل فرمائی. حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میرا اس سے اعلان جنگ ہے. تو جو بھی عند اللہ ولی ہے بلا شبہ وہ اللہ کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، لور بھی ہے، بی لوڈ بھی ہے. مگر صوفیاء کرام نے اپنی مصطلحات میں اور بالخصوص کتب سیر و اخلاق میں 3 اولیاء کا ذکر خصوصی طور پہ کیا ہے. 3 ایسے محبوبین کا ذکر جن کی محبوبیت پر اجماع امت ہے اور اجماع صوفیاء امت ہے، اور وہ اس لیے کہ ان کو محبوب کا خطاب مریدوں نے یا اساتذہ نے، یہاں تک کہ مرشد نے بھی نہیں بلکہ خود رب ذوالجلال نے دیا. عبد القادر میرا محبوب ہے، نظام الدین محمد ابن احمد بدایونی میرا محبوب ہے، میر سید اشرف جہانگیر ابن ابراہیم نور بخشی میرا محبوب ہے. یہ 3 محبوب ہیں. تو کیونکہ فارسی زبان میں 3 کو سہ کہتے ہیں، اسی لیے صوفیہ کی اصطلاح میں سہ محبوبہ، 3 محبوب. پہلے محبوب سبحانی قطب سمدانی شاہ باز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرے محبوب الہی حضرت سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور تیسرے محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ غوث العالم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کچوشوی سمنانی رحمۃ اللہ علیہ.
یہ وہ 3 محبوب ہیں جنہیں سہ محبوبہ کہا جاتا ہے۔ خود ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر جب آپ ماہ رحرہ شریف سے چند تبرکات کو لے کر اپنے مرشد خاتم الاکابر شاہ علیہ رسول ماہ رحروی سے رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی اور عرض کیا کہ میں دہلی جا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں، امانتیں ہیں۔ جب دہلی جانا تو نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں جانا، وہاں جو مسجد ہے، مسجد محبوب الہی، اس کی شمالی محراب پر ایک درویش بیٹھے ہیں، ان کو میرا سلام کہنا اور یہ تبرکات دے دینا۔ جب اعلیٰ حضرت جانے لگے تو مرشد برحق نے فرمایا، احمد رضا خیال رکھنا وہ سید ہیں، اور سنو وہ غوث اعظم ہیں، اور سنو وہ شبیہ غوث اعظم ہیں، یعنی he is a true copy. His face looks like a face of غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا چہرہ غوث پاک کی طرح ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور خود اس کے راوی میرے دادا جان حضور مخدوم الملت محدث اعظم ہند بھی ہیں، فرمایا کہ جیسے ہی میں حاضر ہوا، بالکل اسی جگہ جو میرے مرشد نے بتائی تھی وہاں ایک درویش کو دیکھا۔ میں نے جیسے ہی سلام پیش کیا، انہوں نے گردن گھمائی، چہرہ ایسا چمکدار تھا، ایسا حسن کہ میں تو ششدر و حیرہ ہو گیا۔ اور فی البدی اعلیٰ حضرت نے 2 مصرے اس وقت کہے تھے کہ اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردو پروردے سہ محبوبہ۔ اے اشرفی تیرا چہرہ حسن و خوبی کا آئینہ ہے، اے 3 محبوبوں کے نظر کیے ہوئے اور پالے ہوئے سہ محبوبہ، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا۔ تو وہ 3 محبوب غوث پاک، محبوب الہی اور مخدوم پاک، ان تینوں کے پروردہ کا نام کون ہے؟ میرے دوستو، وہاں کوئی اور درویش نہیں بلکہ مجدد سلسلہ عالیہ اشرفیہ، تاجدار ملک ولایت و قطبیت، حضور سرکار سیدنا مرشدنا حبیبنا و محبوبنا حضرت شاہ ابو احمد علی حسین اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں ہم اشرفی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ان کا دیدار پاک ہوا تھا، ان کو پروردہ سہ محبوبہ کہا۔ محدث اعظم ہند کو آپ کے فی البدی یہ 2 مصرے اتنے پسند آئے کہ آپ نے اس میں تضمین کی اور فرمایا کہ توری ہندی میں کیا کہ توری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں، توری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں، تورا مکھ دیکھ کر یس بولے رضا شیخ جہاں، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کر دو پروردہ سہ محبوبہ۔ تو یہ سہ محبوبہ کی اصطلاح، اس کی سگنیفیکنس، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ وہ سہ محبوبہ ہیں کون، اور ان کا پروردہ کون ہے، ان کا نور نظر کون ہے، ان کا لخت جگر کون ہے۔ تو اب جب یہ اصطلاح آپ کے ذہن میں آ گئی محبوب، تو محبوب سبحانی حضرت غوث پاک کی ذات ہے۔ اب آئیے شعر کو سنیں گے تو مزہ آئے گا کہ فرشی بھی کریں عرشی بھی کریں، بس تیری ولایت کا چرچا، فرشی بھی کرے عرشی بھی کرے، بس تیری ولایت کا چرچا، ارے محبوب ہو محبوب ہو محبوب رب کے، محبوب ہو محبوب بے رب کے، محبوب صبح محی الدین ہے، نور نبی ولیوں کے ولی ہے، حضرت میرا محی الدین۔ اور یہ شعر بطور خاص ہے، آواز ادھر سے آ رہی ہے، یہ شعر بطور خاص ہے، آج کے سرکمسٹانسز کو بھی ذہن میں رکھیں۔ پوری دنیا اس وقت ایک عالمی وبا کا شکار ہے، ہر طرف ایک موت ہی موت کی خبریں آ رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، کورونا وائرس کووڈ-19 کیا ہے، کیسی بلا ہے۔ آئیں غوث اعظم کو اپنا شفیع و مددگار مانتے ہوئے، اپنا وسیلہ مانتے ہوئے بارگاہ پروردگار میں عرض کرتے ہیں،
اور غوث پاک سے کیا کہتے ہیں توجہ چاہوں گا کہ امداد کرو شیئا للہ، امداد کرو شیئا للہ، دل شاد کرو شیئا للہ، ارے اے شیخ جہاں اے مرشد ماں، اے شیخ جہاں اے مرشد ماں، اے پیرا محی الدین، اے نور نبی ولیوں کے ولی، اے حضرت میرا محی الدین۔ اور جس کے من میں جیسا بھی درد ہے، جیسی تکلیف کا کانٹا چبھا ہے، جس طرح کے مسائل ہیں، ان سارے مسائل کو ذہن میں رکھو اور یہ شعر دیکھیے گا کہ دل درد سے آہیں بھرتا ہے، دل درد سے آہیں بھرتا ہے، کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے، دل درد سے آہیں بھرتا ہے، کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے، ارے رکھ دو سینے پہ دست کرم، رکھ دو سینے پہ دست کرم، اے درد کے درماں محی الدین، اے نور نبی ولیوں کے ولی، اے حضرت میرا محی الدین۔ آخری شعر ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا سکیں، اتنے گنہگار ہیں، اتنے خطا کار ہیں، اتنے اسیاں شعار ہیں، بس نسبت ہے اور اسی نسبت کا بھرم رکھ کے ہم زندہ ہیں، اور یہ نسبت کی ڈور بھی اتنی نازک ہوتی ہے کہ اگر پیر ناراض ہو گئے تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مولا کریم پیروں کے پیر دستگیر کی رضا ہم سب کو نصیب فرما۔ الحمدللہ سلسلہ علیہ اشرفیہ، یہ سلسلہ چشتیہ اور قادریہ کا مجموع البحرین سلسلہ ہے، یعنی ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، ایک ہاتھ ہمارا بغداد کی جالی کو تھامے ہے تو دوسرا ہاتھ ہمارا اجمیر میں احاطہ نور کو تھامے ہے، وہاں کے چوکھٹ کو غریب نواز کے پکڑے ہوئے، لیکن ایک خاص نسبت اس سلسلے کو اور حاصل ہے۔ ہمارے ہاں سلسلہ قادریہ کی ایک خاص کڑی ہے جس کو ہم سلسلہ قادریہ، منوریہ، معمریہ کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بشارت دی ہے اپنے مریدین کو، بشارت المریدین میں فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور اس کو دیکھا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یا اسے دیکھا یا اسے دیکھا، اس طرح سرکار غوث پاک نے 6 بار فرمایا، فَيَكُونُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یعنی جس نے مجھے دیکھا یا میرے بعد والے کو دیکھا یا اس کے بعد والے کو دیکھا، یوں کہہ لیجئے جس نے مجھے دیکھا یا میرے خلیفہ کو دیکھا یا اس کے خلیفہ کو دیکھا یا اس کے خلیفہ کو دیکھا، 6 بار فرمایا، یعنی جو 7واں ہے وہ بھی بشارت میں داخل ہے، وہ دیکھنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب آئیے، بظاہر تو یہ 850 سال کا ایک فاصلہ ہے، لیکن سلسلہ عالیہ اشرفیہ کو ایک خصوصی نسبت حاصل ہے سلسلہ منوریہ معمریہ کے حوالے سے، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ، جن کو شاہ دولہا گجراتی بھی کہا جاتا ہے، آپ کے خلیفہ حضرت شاہ منور علی الہ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت شاہ عبد الکریم ملا اخند رحمت اللہ علیہ، کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے، چوتھے
ان کے خلیفہ حضرت میر کابلی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ 4 ہوئے. 5ویں ان کے خلیفہ اعلی حضرت حضور سرکار سیدنا شاہ علی حسین ابو احمد اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ 5 ہوئے. ان کے خلیفہ میرے مرشد برحق پرورد چہار محبوبہ مخدوم المشائخ حضور سیدی سید محمد مختار اشرف رحمۃ اللہ علیہ سرکار کلا. اور 7واں آپ کے سامنے حاضر ہے، میں سرکار کلا کا خلیفہ ہوں. تو الحمدللہ مجھے یہ ایک خصوصی نسبت سرکار کلا کے ہر اس خلیفہ کو حاصل ہے جو حضور اشرفی میاں کا دامن بواسطہ سرکار کلا تھامے ہوئے. پھر وہ چاہے شیخ الاسلام ہو، چاہے وہ شیخ اعظم ہو، چاہے وہ قطب المشائخ ہو، چاہے وہ خطیب اعظم ہندوستان ہو، چاہے وہ حضور غازی ملت ہو، وہ سارے لوگ جنہیں سرکار کلا سے خلافت حاصل ہے وہ اس بشارت غوثیت میں داخل ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ 850 سال کا فاصلہ اور صرف 6 نفوس قدسیہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت شاہ دولا گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 275 سال آپ کی عمر پاک تھی. آپ کے خلیفہ حضرت منور شاہ الہ آبادی تقریباً 500 سال کی آپ کی عمر پاک تھی. آپ کے خلیفہ حضرت شاہ عبد الکریم ملا اخن آپ کی عمر پاک تقریباً 175 سال کی تھی، اور ایک روایت میں 150 سال ہے. آپ کے خلیفہ حضرت میر کابلی رامپوری کی عمر پاک 125 سال تھی. آپ کے خلیفہ حضرت سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عمر 92 سال تھی عدد محمد پر. آپ کے خلیفہ حضرت مخدوم المشائخ سرکار کلا رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عمر پاک تقریباً 89 سال تھی. تو اس میں سب معمر لوگ ہیں، عمر دراز لوگ ہیں. اس درازی عمر نے سلسلے کی نسبت کو بالکل قریب کر دیا، غوث اعظم سے بالکل نزدیک کر دیا. اس عمر کی وجہ سے اس سلسلے کو سلسلہ قادریہ منوریہ معمریہ کہتے ہیں. تو بس وہی ایک نسبت ہے جس کا توق، جس کا پٹا میں نے اپنے گلے میں باندھا ہے، ورنہ میں تو خطا کار ہوں، اسیا شعار ہوں، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں. بس اسی نسبت کی بھیک مانگ رہا ہوں بارگاہ غوثیت میں. آخری شعر ہے، ملاحظہ فرمائے کہ میں جرم و خطا کا سر چشمہ، میں جرم و خطا کا سر چشمہ، تم فضل و عطا کے ساگر ہو. میں جرم و خطا کا سر چشمہ، تم فضل و عطا کے ساگر ہو. میں غربت و عجز کا مارا ہوں، میں غربت و عجز کا مارا ہوں. تم فخر امیرا محی الدین ہے، نور نبی ولیوں کے ولی ہے حضرت میرا محی الدین. اب آئیے دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لے کہ اس اور آمین کہہ دیجئے گا میرے لیے خاص کہ اس نور پہ ظلمت کا سایہ، اس نور پہ ظلمت کا سایہ، جب آئے اجالا کر دینا. ارے اے لعل یمن، اے نور عدن، اے لعل یمن، اے نور عدن، اے شمع فروزہ محی الدین، اے غوث زمان عبد القادر، اے شاہ جیلا محی الدین، اے نور نبی ولیوں کے ولی، اے حضرت میرا محی الدین. بہت بہت شکریہ کہ اتنی رات تک آپ لوگ آن لائن رہے اور ماشاءاللہ خلاف توقع کافی مقدار میں رہے. جن لوگوں نے بھی مجھے سلام کیا، سلام کہا یا کہلوایا، سب کی خدمت میں میرا جواب ہے وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے صدقے میں آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے.
الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد۔ سرکار آج 11ویں شریف ہے، آج تو آپ دولہا بنے ہیں، آج آپ ہی کو عطا کرنے کا خصوصی حق ہے۔ سرکار آپ کے تمام بھکاری آپ کے دربار میں، جو نہیں پہنچ سکے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ سب کے دل میں جو بھی تمنا ہے، جو بھی آرزو ہے، جو بھی خیال ہے، جو بھی نیک اور جائز تمنا ہے سرکار، اسے آپ منظور کر لیں۔ اگر آپ منظور کر لیں گے تو آپ کا مولا قبول فرما لے گا۔ کرم کر دیں سرکار، نظر کر دیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔